تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا۔ یہ سورہ روم اور اس کے اندر پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، اس کو دیکھو تمہاری سمجھ میں آؤں گا، اس کو دیکھو تمہاری سمجھ میں آؤں گا، فلاں چیز کو دیکھو میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا، حتیٰ کہ فرمایا اس جہاں کے اندر جس چیز کو دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا۔ غور کرو گے کون اس کو بنانے والا، کون اس کو چلانے والا، یہ سورج کا نظام دیکھو گے کیسے بنا اور کون چلا رہا ہے، کبھی اس کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، کبھی ایندھن کا مسئلہ نہیں بنا، آخر اس کو کس نے روشن کیا ہوا ہے، کس ایندھن سے روشن ہے۔ فرمایا جب غور کرو گے تو تمہیں اللہ سمجھ بھی آئے گا، نظر بھی آئے گا۔ چاند کو دیکھو گے، اس کی منزلیں دیکھو گے، اس کا طلوع ہونا دیکھو گے اور اس کا غائب ہونا دیکھو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا۔ اس جہاں اور اپنے وجود کو دیکھو، جب کچھ نہیں نظر آتا تو پھر اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا، تو اس وقت کیا نظر آتا ہے؟ تو اگر پہلے ہی اللہ سے جڑ جائیں، کیا خیال ہے؟ پہلے ہی مولا سے جڑ جائیں، پہلے دوائیوں پہ اعتماد ہے، ڈاکٹر پہ اعتماد ہے، علاج پہ اعتماد ہے، اگر پہلے ہی اعتماد ہو جائے خدا کی ذات کے اوپر، ٹھیک ہے علاج معالجہ کریں، اس کا ہمیں حکم ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جلدی کرو، دیر نہ کرو، لیکن اعتماد کس پہ؟ کس پہ؟ اللہ پہ۔ یہی تو اصل توکل ہے کہ اسباب اختیار کریں اور اعتماد کس پہ ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں جی دکان پال رہی ہے، بزنس پال رہا ہے، ملازمت پال رہی ہے، زراعت، نہیں، کون دے رہا ہے رزق؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے بندوں پر، رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، صرف بندوں کو اتنا ہی کیا ہے کہ تم نے تنخواہ دینی ہے، حال دیکھ لو ان کا، ان کے پاس تو اتنا ہی ہے کہ 2.5% تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تمہارے مال میں یہ غریبوں کا حصہ ہے، دیکھ لو ان کا حال، تمہاری فصلوں میں عشر ہے، یہ غرباء کا حصہ ہے، حال دیکھ لو۔ لیکن فرمایا رزاق میں ہوں، رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہمارا احسان ہے، ہم اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور جو مجھے نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں میں ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ میں رب العالمین ہوں، صرف رب المسلمین نہیں ہوں، رب المؤمنین نہیں ہوں، میں ایمان والوں کو بھی دیتا ہوں اور اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ میری شان ہے، میں رزق نہیں بند کرتا کسی کا، اور میں نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہوں، انسانوں کو بھی دیتا ہوں، اور فرمایا جو طے شدہ ہے ہر ایک کو مل کے رہے گا، ہر ایک کو مل کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے رزق کی تلاش میں باعزت راستہ اختیار کریں، ذلت کا راستہ اختیار نہ کریں، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے مل کے رہے گا۔ قطعاً حرام کا راستہ اختیار نہ کریں، حلال کا راستہ اختیار کریں، ذلت کا راستہ اختیار نہ کریں، عزت کا راستہ اختیار کریں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جب تک وہ ملے گا نہیں موت آئے گی نہیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے، ہم تمہیں بجلی دکھاتے ہیں، برق دکھاتے ہیں، اور جب بجلی چمکتی ہے خوفاً و طمعاً، ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے اوپر پہ، مر نہ جاؤں، اور امید ہے میری رحمت کی بارش کی کہ بارش برس جائے۔ آج دیکھو چولستان کے اندر کیا حال ہے، اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تو میری معرفت کی دلیل ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی کرنی والی سرکار نے دعویٰ کیا کہ بارش کا نظام میرے ہاتھ میں ہے؟ کوئی پیر بارشاہ پیدا ہو گیا ہو، کوئی آپ نے کہیں سنا ہو
کہ حضرت صاحب جب کہیں تو بارش برستی ہے، جب نہ کہیں تو نہیں برستی۔ اللہ فرماتا ہے یہ نظام ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور جب وہ برساتا ہے تو اپنی مرضی سے برساتا ہے۔ فرمایا تمہاری نگاہیں میری طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، تم دامن پھیلاتے ہو، ہم رحمت عطا کر دیتے ہیں۔ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، فرمایا ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اور اس سے تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مردہ زمینوں کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اور جس کو اقبال نے اپنے انداز میں کہا، وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم نے ہل چلایا، آپ تو کہتے ہیں ہم نے بیج ڈالا، آپ تو کہتے ہیں ہم نے سپرے کی ہے، آپ تو کہتے ہیں ہم نے کھاد ڈالی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اگاتا میں ہوں۔ آپ کی محنت ہے زمین سے اوپر، زمین کے نیچے حکم کس کا چلتا ہے؟ بھائی یہی بات اگر سمجھ آ جائے تو زمین کے نیچے حکم کس کا چلتا ہے؟ اس کا چلتا ہے۔ تو جس کا نیچے حکم چلتا ہے اوپر بھی اسی کا چلتا ہے۔ وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادیں سازگار، او خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس کی ہے یہ زمین؟ یہ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ قیامت کے دن مطوی السماوات بیمینی، فرمایا زمین و آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور حق تعالی اشارہ کر کے اس کی طرف فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ نا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ حق تعالی پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری اکیلے کی بادشاہی ہے۔ تو زمین کے نیچے اوپر کس کا حکم چلتا ہے؟ اقبال یہی تو کہہ رہا ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے۔ تم نے تو زمین کے اوپر محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، پانی لگایا، بیج ڈالا، ہاں جی، کھاد سپرے جو کچھ بھی کیا، یہ سب تمہاری اوپر محنت ہے۔ اور فرمایا یہ جو نیچے حکم ہے کس کا؟ اور اگر اس کا حکم نہ ہو تو ساری محنت بیکار گئی یا نہ گئی؟ پھر آ کے کہتے ہیں نرما کرنڈ ہو گیا جی، فلاں چیز ختم ہو گئی، او ہو جی بنجر تھی زمین، واہ جی، کوئی کہتا ہے حل ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا ہے بیج ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے میرا حکم نہیں تھا، جو مرضی کر لو۔ تو میرے محترم سامعین، اقبال یہی بات اس شعر کے اندر سمجھا رہا ہے کہ کس کا حکم چلتا ہے؟ وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اے ابن آدم ذرا دیکھ تو صحیح اس زمین کے اندر، اگر تو لوہا فولاد دفن کر دے، زمین کی نمی اور برودت کچھ دنوں کے بعد اسے خاک میں بدل دیتی ہے، لیکن اے ابن آدم جب تو اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے، زمین اس کو خاک میں بدلنے کی بجائے گل و گلزار بنا دیتی ہے، اور تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت تجھے واپس کر دیتی ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی پہچان یہ سب سے بڑا علم ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی دنیا کے غم ختم، پریشانیاں ختم، اور بخشش کا سامان بھی ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرا بندہ گناہ کرتا، جس کا مفہوم میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ جانتا ہے کہ میرا مالک ہے جو میرا مواخذہ کر سکتا ہے، اور اگر میں اس سے معافی مانگوں تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا پھر وہ جھوٹی سچی جیسی بھی معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے، وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ جو پتہ ہونا ہے، فرمایا یہ اتنا بڑا علم ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے اور اس سے مناسبت ہو جائے تو میرے محترم سامعین
پھر عبادات نماز روزہ یہ بوجھ نہیں رہے گا بلکہ مزیدار ہو جائے گا، مزیدار ہو جائے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت نہ تو عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، قرآن کی نہ تو تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے،